بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجو شفاعت بکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کی حقیقت صبر سے آج ہماری 72ویں نشست ہے۔ واقع کربلا اور اس کے بعد جو ہے عظیمت کے امور کے اوپر صحابہ کرام اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر ہمارے امام احمد بن حنبل کا جو ہے خلق قرآن کے اوپر عظیمت کا عمل، ان کا جنازہ بھی وہیں سے اٹھا تھا، اسی قید ہی میں، اور جو ان کے خلاف فتویٰ دینے والا تھا ان کا بھی احمد نام تھا۔ ان کے جنازے میں صرف 3 آدمی تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہوئے، 10,000 عیسائی اور 10,000 یہودی مسلمان ہوئے تھے حضرت ہی کے جنازے کو دیکھ کے۔ تو عظیمت والوں کی صرف عمل جو ہے اور کردار جو ہے وہ پھر دنیا کے رشد ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ باقی حضرات کی صرف باتیں ہوتی ہیں، وہ وقت تک ہوتی ہیں، باقی وہ خود ہی دفن ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ ہی۔ تو اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت کی بھی عظیمت کی باتیں سنائیں کہ جب خود حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پہ لشکر کشی کی نہروں نے تو فرماتے تھے کہ حکیم الامت سے ہی فرماتے تھے کہ سفید ناک کو تو نکال دو گے، کالا ناک زیادہ ڈسے گا، اور وہی آج کل ہند میں ہو رہا ہے جی۔ اور حضرت کا وہاں ان کو خود لے جانا، ہمارے عبدالماجد دریابادی اور عبدالباری ندوی اور بعد میں سے سلیمان ندوی رحمہ اللہ، اور یہ سارے پھر تحریک پاکستان کے عظیم وہ بنے، سپوت بنے۔ انہوں نے سیرت اپنی آبیتی لکھے حکیم الامت کے نام سے، عبدالماجد دریابادی۔ وہی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے، چونکہ ہم تحریکی ساتھی تھے حضرت مدنی کے ساتھ ہر وقت تحریکوں میں اور زندہ آباد اور مرد آباد ان چیزوں میں، تو تصوف کی طرف زیادہ مائل نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو تصوف میں کچھ مناسبت حضرت مدنی سے نہیں معلوم ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک صوفی صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ عبدالماجد سنا ہے کہ آپ کسی شیخ کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تھانہ بون تو جا کے دیکھو، وہ اتنا دور تو نہیں ہے۔ کہتے ہم معترض ذہن کے لوگ تھے، ہر بات پہ اعتراض کی ماحول میں رہتے تھے، تو فوراً میرے ذہن میں اعتراض آیا جی کہ وہ بہشتی زیور کے خشک مسئلے لکھنے والوں کو اس سے کیا جوڑ ہوگا۔ پھر جب ہمیں اس کے کہیں کسی مجلس میں ذکر ہوا حسین مدنی رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے کہا کوئی تم اس کو کوئی چھوٹا آدمی سمجھتے ہو؟ وہ تو واقعتاً اس درجے کا آدمی ہے، اور میں خود لے جاؤں گا۔ تو حضرت خود تشریف لے گئی، اس کا کل ذکر آیا تھا۔ اور چونکہ میں نے بتایا کہ مکان اور زمان سے احکام بدلتے رہتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسلاف اور متقدمین میں 2 صبح کی سنتیں گھر پہ پڑھ کے مسجد کو آنا افضل تھا۔ اب منکرین سنت کی جماعتیں پیدا ہو گئی، تو اب مسجد میں آ کے اس کا اظہار ضروری ہو گیا ہے۔ ولیم ہنٹر کا بھی کل ذکر آیا تھا کہ یہ 1819 میں غالباً برطانوی پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنائی تھی کہ اس کے روٹ کاز معلوم کیا جائے کہ ہر وقت ہمارے خلاف
مسلمانوں میں شورش کیوں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی پھر ریمیڈی، کاز اور ریمیڈی اس کی جو ہے حل بتائے جائیں۔ تو کاز تو ایک اچھا، اور ایک چرچ کی سطح پہ کمیٹی بنی تھی، جس کو اگر برصغیر کی مستند کوئی تاریخ پڑھنی ہو تو یہ ولیم ہنٹر کی ان کی لکھی ہوئی رپورٹوں کو پڑھنا بہت مفید ہے جی، انگریزی دان طبقے کی نہیں۔ تو اس میں انہوں نے کاز تو ایک لکھا کہ ہند کا ہر ایک مسلمان کسی نہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا ہے، اور یہ پھر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ایپی سینٹر انہوں نے اس وقت تھانہ بھون کو بتایا تھا کہ یہاں سے پھر سگنل جاتا ہے جو آنن فانن دیہات کے آخری مولوی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جان دینی ہے تو سب پروانوار ہو کے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہاں سے اگر سگنل ہوتا ہے کہ جان بچانی ہے تو سب پھر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ باہر کے یہ بڑی تفصیلی چیز ہے۔ تو حضرت کو وہ لے گئے اور باہر لیٹ گئے، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، اور حضرت خود صبح کے اذان بھی خود دیتے تھے، سنت بھی وہاں پڑھتے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے حضرت حسین عمر سے کہا کہ حضرت آپ تو گھر کے فرد تھے، وہ تو آدھی رات کو آئے گا، گھر کا دروازہ کھٹکائے گا اور اس کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ اصول تو طالب علموں کے لیے ہیں، اور جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں، جو سیکھ چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ کیسے آنا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ ان نوجوانوں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اس پہ حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ آپ لوگ تو خادم قوم ہیں، اور میں تو نادم قوم ہوں، خادم اور نادم کا کیا جوڑ ہوگا۔ تو اس پہ وہ لکھتے ہیں عبد الماجد دریابادی کہ جس کو میں خوش سمجھتا تھا وہ اتنا تر و تازہ ہے، اور مجھے اپنی ناسمجھی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ تو بعد میں یہ حضرات ماشاءاللہ تفسیر ماجدی ان کی ایک شاندار تفسیر ہے، اور اسی طرح میں نے عبد الباری ندوی کی جامع المجددین کی لکھی، ان کی عجیب شان ہے۔ حضرت کی کوئی 1500 سے زیادہ تصانیف اور مقالات اور رسالے ہیں، جس کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے فہرست کے طور پہ جمع کیا۔ تقریباً قریب 500 صفحوں کی وہ فہرست بنی۔ ان عنوان کو بھی ہم نہیں جانتے، اور اتنے خدمت کر گئے اتنے چھوٹے سے وقت میں، تو فرماتے تھے کہ انشاءاللہ صدیوں تک یہ کام جاری رہے گا۔ وہی ہے واقعتاً ان کے مواعظ اور ملفوظات، جس کو ہم لوگ نے اپنا مشعر راہ بنایا ہوا ہے، اور ایک مجلس بھی روز ہوتی ہے 10 منٹ کی۔ اس کے متعلق ہمارے حضرت فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان مواعظ کے مطالعے اور پڑھنے میں اور سنانے میں وہی اثر ہے 80% جو ان کی ذات اقدس کی موجودگی میں اثر ہوتا تھا۔ واقعتاً ایسے ہی ہے۔ ان کے ساتھ پھر حسین احمد مدنی، ہمارے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بھی آ ملے، جو تو علامہ تھے جی۔ انہوں نے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کی تو زندگی میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے، جس طرح پہلے جوش ہوا تھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تھانہ بھون جانا شروع ہو گئے، تو کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ میں نے کہا وہاں ایسے لے جانا نہیں ہوتا، ان کو تو پہلے اطلاع کرنی پڑتی ہے، پھر وہ اجازت دیتے ہیں۔ تو کہا اچھا اطلاع کرو۔ تو حضرت نے اجازت دے دی کہ آئے، لیکن ہمارے مجلس کے اصول اور ان کو بتا دیے جائیں۔ وہ اصول یہ تھے کہ پہلی ملاقات میں وہ کوئی ہدیہ چندہ اس قسم کی چیز نہیں وصول کرتے تھے، اور بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، نہ تحریراً نہ تقریراً۔ دوسری مجلس میں کوئی ایک آدھ سوال کی گنجائش ہوتی تھی۔ اس پہ وہ تیار ہو گئے، حضرت کا سفر ہو، انشاءاللہ اگلی مجلس اس کو پورا کریں گے
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ علی سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات آمین آمین برحمتک یا